السلام علیکم دوستو، سی بی ٹی کے سلسلے میں ہمارا آج کا موضوع ہے نیشنل اسکل اسٹریٹجی NSS، جسے عام طور پر نیشنل اسکل فار آل اسٹریٹجی بھی کہتے ہیں۔ ہم آپ کو اس سیشن میں بتائیں گے کہ پاکستان میں کمپیٹنسی بیسڈ ٹریننگ کی ابتدا کب ہوئی، کیوں اور کیسے ہوئی۔ یہ سوال اکثر لوگوں کے ذہن میں پیدا ہوتا ہے۔ دراصل پاکستان میں کمپیٹنسی بیسڈ ٹریننگ یعنی CBT شروع کرنے کا بنیادی مقصد ٹریڈیشنل کنونشنل ٹریننگ کو کمپیٹنسی بیسڈ ٹریننگ، ڈیمانڈ ڈریون ٹریننگ میں تبدیل کرنا تھا، جس کا براہ راست تعلق انڈسٹری کے ساتھ ہوتا ہے، تاکہ ملک میں انڈسٹری کو فروغ دے کر بے روزگاری کا خاتمہ کیا جا سکے۔ اس سلسلے میں سب سے پہلے ایک قومی حکمت عملی بنائی گئی، جس کو NSS نیشنل اسکل اسٹریٹجی کا نام دیا گیا۔ یہ حکمت عملی 2009 سے 2013 تک بنائی گئی، جس کی تفصیل ہم آپ کو ابھی بتائیں گے۔ اگر آپ گوگل کریں تو آپ کو NSS کا مینول انگریزی میں مل جائے گا، جو کہ 50 صفحات پر مشتمل ہے۔ گوگل کرنے کے لیے آپ براؤزر میں نیشنل اسکل فار آل اسٹریٹجی لکھیں تو آپ کو یہ مینول بڑی آسانی سے مل جائے گا، جس کی مکمل تفصیل ابھی میں آپ کو اپنے تجربہ کی بنیاد پر بتاؤں گا۔ NSS میں سب سے پہلے پاکستان میں فنی تعلیمی صورتحال کا تجزیہ کیا گیا ہے، جس کی تفصیل کچھ یوں ہے۔ سب سے پہلے یہ دیکھا گیا کہ کون کون سی کوالیفیکیشنز بنانی ہیں۔ یہاں پہ میں آپ کو ایک انتہائی اہم بات بتاؤں کہ ٹریڈیشنل یا کنونشنل ٹریننگ میں ہم کسی شعبے کو ٹریڈ کہتے ہیں، جیسا کہ کمپیوٹر ٹریڈ، الیکٹریکل ٹریڈ، کارپینٹر ٹریڈ وغیرہ۔ مگر کمپیٹنسی بیسڈ ٹریننگ یا CBT ٹریننگ میں آپ نے ٹریڈ کا لفظ بالکل بھی نہیں استعمال کرنا، بلکہ اسے کوالیفیکیشن کہنا ہے، جیسے کمپیوٹر کوالیفیکیشن، الیکٹریکل کوالیفیکیشن، بیوٹیشن کوالیفیکیشن یا ڈریس میکنگ کوالیفیکیشن۔ اور پھر ہر کوالیفیکیشن کے مختلف لیولز ہیں، جو کہ ہم آگے آپ کو NBQF میں بتائیں گے کہ کوالیفیکیشن کے لیولز کیا ہوتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر کون سے نصاب میں تبدیلی کرنی ہے۔ یہ سوچا گیا کہ ایسے کون کون سے نصاب ہیں جنہیں بالکل ختم کرنا ہے، یا اگر انڈسٹری کی ضرورت کے مطابق نہیں ہیں تو انہیں ختم کر دیں، اور یا اگر ان میں تبدیلی کرنی ہے تو انہیں کمپیٹنسی بیسڈ ٹریننگ میں تبدیل کر دیا جائے۔ تیسرے نمبر پر کن سیکٹرز میں فوری طور پر پروگرام شروع کرنے کی ضرورت ہے، جو کہ پہلے سے نہیں شروع کیے گئے تھے، اور ان پروگرامز کو شروع کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کے علاوہ کن علاقوں یا گروہوں کو ترجیح دی جائے گی، یعنی جیسے کہ مختلف علاقوں میں ڈرائی فروٹ پروسیسنگ کا شعبہ، جو کہ اہمیت کا حامل ہے، اور اس جیسے کئی ایسے شعبے جو کہ روایتی ٹریننگ میں پہلے سے شامل نہیں تھے، یا جو شعبے اور جو علاقے ماضی میں نظر انداز کیے گئے تھے، ان شعبوں اور ان علاقوں کے لوگوں کی ترقی کے لیے ترجیحی بنیادوں پر نئے پروگرامز شروع کرنا NSS کا
بنیادی مقصد تھا۔ کن مہارتوں کو مستقبل میں اچھا سمجھا جائے گا؟ جیسا کہ مستقبل میں سولر واٹر ہیٹنگ سسٹم یا سولرائزیشن، جس سے توانائی کی بچت ہو سکے، یا وہ شعبے جو ماحول دوستی میں مدد دے سکیں۔ اس کے علاوہ انڈسٹری کی ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے جو مہارتیں مستقبل میں درکار ہوں ان کے لیے کام کیا جائے۔ The challenges، درپیش مسائل یا مشکلات۔ ووکیشنل سسٹم کو سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ چونکہ پاکستان میں پورے سسٹم کو کنونشنل سے کمپیٹنسی بیس ٹریننگ میں تبدیل کرنا تھا، اس لیے یہ خدشہ تھا کہ NVQF یعنی نیشنل کوالیفیکیشن فریم ورک سست روی کا شکار نہ ہو جائے، کیونکہ پورے سسٹم کو تبدیل کرنے کے لیے نہ صرف افرادی قوت بلکہ ایک بہت خطیر رقم کی بھی ضرورت تھی۔ اچھے ایکسپرٹ نہ ملنے کی وجہ سے جو انٹرنیشنل معیار درکار ہے اس میں فرق آ سکتا تھا، اور یہ بھی ایک بہت بڑا چیلنج تھا۔ فارغ شدہ طلباء و طالبات کو عالمی سطح پر سرٹیفکیٹس دلانے کے لیے تمام ایوارڈنگ باڈیز کی ایکریڈیٹیشن اور انہیں جدید خطوط پر استوار کرنے کی ضرورت تھی۔ اس کے علاوہ بیرون ممالک میں ملازمت کے فوری مواقع تلاش کرنا بھی ایک بہت بڑا چیلنج تھا۔ اداروں اور انڈسٹری کے درمیان ہم آہنگی نہ ہونے کے برابر تھی، یہ بھی ایک بہت بڑا چیلنج تھا جو کہ ٹیوٹ کے نظام کو متاثر کر سکتا تھا، کیونکہ CBT کے لیے اداروں اور انڈسٹری لنکیجز انتہائی اہم ہیں۔ اگر یہ لنکیجز نہ ہوں تو کمپیٹنسی بیس ٹریننگ کی کامیابی ممکن نہیں ہو سکتی تھی۔ ان چیلنجز کو مد نظر رکھ کر ہی ایسا پروگرام مرتب کیا گیا جو کہ آگے چل کر ریفارمز، پالیسیوں، اسکل اسٹینڈرڈ اور ٹریننگ سسٹم کو بہتر بنانے میں مددگار ثابت ہو۔ یہ وہ چیلنجز تھے جو کہ CBT کی راہ میں رکاوٹیں پیدا کر سکتے تھے، جنہیں وقتاً فوقتاً دور کرنے کی ضرورت تھی۔ ان چیلنجز کو سامنے رکھتے ہوئے سفارشات اور آئندہ کا لائحہ عمل ترتیب دیا گیا، جس کی تفصیل کچھ یوں ہے۔ ٹیوٹ سیکٹر گورننس یعنی پورے پاکستان کے فنی تعلیمی نظام کا نظم و نسق کیسے چلانا ہے۔ قومی سطح پر گورننس کی ذمہ داری جو ہے وہ نیشنل ووکیشنل اینڈ ٹیکنیکل ٹریننگ کمیشن پر ہے۔ جیسا کہ سب سے پہلے اداروں کے کردار کو واضح کرنا، جیسے کہ ووکیشنل کے لیے علیحدہ لیولز، اور پھر ہر لیول کے لیے الگ الگ کمپیٹنسی اسٹینڈرڈ، کوریکولم، TLM اور اسسمنٹ پیکیجز بنانا۔ پھر ڈپلومہ لیول، ڈگری لیول، ماسٹر لیول اور ڈاکٹریٹ لیول کے لیے یہ تمام چیزیں بنانا یا ان کا بندوبست کرنا، دوسرے اداروں کے ساتھ مل کر ان کا بندوبست کرنا، اور نہ صرف یہ چیزیں بنانا بلکہ ان کے لیے اسٹاف ٹریننگ یقینی بنانا۔ اگر قانونی اعتبار سے دیکھا جائے تو نیب TTC کا بنیادی کردار کوالیفیکیشن، کمپیٹنسی اسٹینڈرڈ مرتب کرنا، کوریکولم مرتب کرنا، TLM مرتب کرنا اور اسسمنٹ پیکیجز یعنی ایویڈنس گائیڈ مرتب کرنا۔ اس کے علاوہ اسٹاف ٹریننگ جیسا کہ CBT سرٹیفائیڈ اسیسر ٹریننگ، ان اسیسر کی اسیسمنٹ اور انہیں اسیسر کوڈ الرٹ کرنا،
نیب ٹی ٹی سی کی ذمہ داریوں میں شامل ہے۔ اس کے علاوہ ایکریڈیٹیشن اسیسر ٹریننگ، ان کی اسیسمنٹ اور ان کو اسیسر کوڈ الاٹ کرنا بھی نیب ٹی ٹی سی کے ڈومین میں آتا ہے۔ اداروں کو ایکوپمنٹ، ٹریننگ میٹیریل، جگہ فراہم کرنا صوبوں کے ٹیپٹاس، پرائیویٹ انسٹیٹیوٹس اور پاکستان ووکیشنل ٹریننگ کونسل وغیرہ کی اپنی ذمہ داریوں میں شامل ہے۔ اس کے علاوہ تدریسی اور غیر تدریسی اسٹاف کی فراہمی کو یقینی بنانا بھی مختلف صوبوں کے ٹیپٹاس، پرائیویٹ اداروں اور پاکستان ووکیشنل ٹریننگ کونسل وغیرہ کی اپنی ذمہ داریوں میں شامل ہے، چاہے اسٹاف سول سرونٹ ہوں، پبلک سرونٹ ہوں، پرائیویٹ سرونٹ ہوں۔ یہ ذمہ داری صوبائی حکومتوں یا پرائیویٹ اداروں پر عائد ہوتی ہے۔ اگر اس معیار کے مطابق کام کیا جائے تو فنی تعلیمی معیار اچھے طریقے سے برقرار رہے گا۔ NSS میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اداروں اور انڈسٹریز کے درمیان ہم آہنگی کیسے پیدا کی جائے گی، یعنی انڈسٹریل لنکیجز کیسے بنائے جائیں گے۔ نیشنل اسکل اسٹریٹجی میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اسیسمنٹ اور سرٹیفیکیشن کو کیسے قابل اعتماد بنایا جائے۔ اس کے لیے پہلے ایوارڈنگ باڈیز کی ایکریڈیٹیشن کی جائے گی تاکہ کسی بھی ایوارڈنگ باڈی سے جاری ہونے والا سرٹیفکیٹ انٹرنیشنل معیار کا ہو۔ نیشنل لیول پر بنائی گئی پالیسیوں کے نفاذ کو یقینی بنانے کے لیے بھی NSS اور NVQF ہر نقطے کی انتہائی اچھے انداز میں تشریح کی گئی ہے۔ NSS کی سفارشات میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ ملٹی سورسز فنڈنگ یعنی ٹیوٹ نظام کی مالی ضروریات کن ذرائع سے پوری کی جا سکتی ہیں، جس میں حکومتی سطح پر یعنی قومی اور صوبائی مالیاتی اداروں سے فنڈز کی فراہمی، جیسا کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام اور ریگولر بجٹ وغیرہ، انڈسٹری کے تعاون سے شروع کیے جانے والے پروگرامز یا ڈونیشن وغیرہ، یورپی یونین، عالمی ڈونر جیسا کہ GIZ ٹیوٹ ریفارم سپورٹ پروگرام کے تحت اسیسر ٹریننگ، ماسٹر اسیسر ٹریننگ، چیف ماسٹر اسیسر ٹریننگ، لیڈ ٹرینرز پروگرام، CBT اسیسر ٹریننگ اور ایکریڈیٹیشن اسیسر ٹریننگ زیادہ تر ٹیوٹ ریفارم پروگرام کے تحت ہی کروائی گئی ہیں۔ اس کے علاوہ زیادہ تر کمپیٹنسی اسٹینڈرڈز، کوریکولم، TLM اور اسسمنٹ پیکیجز کی ڈیولپمنٹ کے علاوہ ان کا ریویو، ویلیڈیشن وغیرہ کا زیادہ تر کام بھی عالمی ڈونرز کی مدد سے ہی ممکن ہوا۔ عالمی ڈونرز کے علاوہ ٹریننگ فیسوں کی مدد سے بھی ٹریننگ کے معیار کو بہتر بنانے کی کوشش کے علاوہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ سے بھی فنی تعلیمی نظام کو مضبوط، پائیدار، جدید اور مارکیٹ کی ضروریات کے مطابق پورا کرنا تھا۔ نمبر 3، NSS میں پاکستان کے فنی پیشہ ورانہ نظام کو مضبوط بنانے کے لیے بھی درج ذیل تجاویز دی، جیسا کہ اداروں کی اپ گریڈیشن، ٹرینرز کی تربیت، جدید ٹیکنالوجی، انڈسٹریل لنکیجز، ہر شخص کی مساوی رسائی اور معیار کی نگرانی یعنی کوالٹی ایشورنس جیسے ضروری اقدامات شامل تھے، جن کو مد نظر رکھ کر عالمی معیار کی مہارتیں فراہم ہو سکتی ہیں اور نوجوانوں کو ملک کے اندر اور بیرون ممالک میں ملازمت کے مواقع فراہم ہو سکتے ہیں۔
نمبر 4، کوالٹی ایشورنس ان ٹیویٹ سیکٹر۔ اس کا مقصد اس بات کو یقینی بنانا ہے کہ ادارے، ٹرینیز، نصاب، مشینری اور اسیسمنٹ سب قومی معیار کے مطابق ایک جیسے ہی ہوں، یعنی جو نصاب اگر KPK میں پڑھایا جا رہا ہو وہی نصاب پنجاب اور دیگر صوبوں میں بھی پڑھایا جائے گا۔ اس کے علاوہ سندھ، بلوچستان وغیرہ یا آزاد کشمیر میں یہی نصاب پڑھایا جائے گا۔ تربیت شفاف، معیاری اور جدید ہو۔ NSS میں اس بات پر بہت زور دیا گیا ہے۔ سرٹیفیکیشن قابل اعتماد اور بین الاقوامی معیار کے مطابق ہو۔ طلباء و طالبات کو ایسی تربیت ملے جو واقعی صنعت کی ضروریات کو پورا کر سکے۔ یہی ایسی بنیاد ہے جس پر تمام نیشنل ووکیشنل اینڈ کوالیفیکیشن فریم ورک اس وقت کھڑا ہے۔ نمبر 5، ہر شہری کو برابر ہنر سیکھنے کا موقع ملے، جیسا کہ نیشنل لیول پر نیشنل ووکیشنل کوالیفیکیشن فریم ورک آن لائن ایک ایسا ڈیٹا بیس بنایا گیا ہے کہ اگر ایک ٹرینی ایک شعبہ میں کوئی ایک فری کورس کر لے تو وہ دوبارہ کسی پروگرام میں فری ٹریننگ کورس نہیں کر سکا۔ اس لیے دوسرے لوگوں کو برابر ٹریننگ حاصل کرنے کا موقع ملتا ہے، جبکہ اگر ہم پرانے ٹریڈیشنل سسٹم کو دیکھیں تو وہ لوگ جن کی سفارش ہوتی تھی یا کوئی جاننے والا ہوتا تھا تو وہ کئی فنڈڈ ٹریننگ حاصل کر لیتے تھے، جبکہ غریب لوگوں کو فائدہ حاصل کرنے میں ناکامی ہوتی تھی۔ جبکہ NVQF رجسٹری کی وجہ سے یہ بد نظمی اور بد انتظامی کا امکان کم ہو گیا ہے، بلکہ نہ ہونے کے برابر ہے۔ اس کی وجہ سے کوئی بھی فرد جنس، علاقے، غربت یا معذوری کی بنیاد پر ہنر سیکھنے سے محروم نہیں رہے گا۔ NSS میں خواتین، معذور افراد اور دور دراز علاقوں کے لیے خصوصی اقدامات کرنے پر زور دیا گیا ہے۔ NSS فنی تعلیم کو پاکستان کے ہر طبقے تک پہنچانے کے لیے ہر شخص کی آسانی سے رسائی کے لیے مختلف اقدامات پر زور دیتا ہے، جس سے معاشی مواقع میں اضافہ اور معاشرتی ہم آہنگی دونوں میں بہتری لانے کے لیے سفارشات پیش کی گئی ہیں۔ نمبر 6، انڈسٹریل لنکیجز۔ ٹیوٹ صرف کلاس روم نہیں بلکہ انڈسٹری سے جڑا ہوا ہے۔ اگر اسٹینڈرڈ بنا ہو، اسیسمنٹ ہو، ٹریننگ ہو، سرٹیفیکیشن ہو یا پالیسی سازی ہو، ہر موڑ پر انڈسٹری کی شمولیت کو یقینی بنانے پر NSS میں زور دیا گیا ہے۔ طلباء و طالبات کو عملی تربیت اور روزگار کے مواقع فراہم کرنے میں انڈسٹری کو بنیادی کردار دیا گیا ہے۔ یہاں تک کہ ٹرینرز کی ٹریننگ میں بھی انڈسٹری کے کردار کو شامل کیا گیا ہے تاکہ ٹرینرز جدید ٹیکنالوجی کے مطابق پریکٹیکل ٹریننگ حاصل کریں اور آگے جو ہے وہ ٹرینرز کو اچھی ٹریننگ دیں جس سے معیشت مضبوط ہو۔ نمبر 7، اسکل ڈیولپمنٹ فار انٹرنیشنل مارکیٹ۔ NSS میں اس بات پر بھی زور دیا گیا ہے کہ طلباء و طالبات بین الاقوامی معیار کے مطابق تربیت حاصل کریں۔ سرٹیفکیٹس ایسے ہوں جسے دنیا بھر میں تسلیم کیا جائے۔ عملی مہارت انڈسٹری کے معیار کے مطابق دی جائے۔
ٹریننگ کے ذریعے بیرون ممالک میں ملازمت کے مواقع فراہم کیے جائیں۔ نصاب، انسٹرکٹر اور اسسمنٹ سسٹم ہمیشہ عالمی رجحانات کو مد نظر رکھ کر بنایا جائے، جس سے مضبوط ہنرمند معاشرہ وجود میں آئے۔ 8 نمبر، کمیونیکیشن پلان۔ کمیونیکیشن پلان ٹیویٹ اور نیشنل ووکیشنل کوالیفیکیشن فریم ورک کی بنیاد ہے، جس کی وجہ سے NVQF رجسٹری کی مدد سے معلومات کو درست اور جلدی پہنچایا جاتا ہے۔ تمام اسٹیک ہولڈرز کے درمیان روابط اور آسان شراکت داری بڑھانا اچھی کمیونیکیشن سے ہی ممکن ہے۔ اچھی کمیونیکیشن کی وجہ سے ہی ٹیکنیکل ووکیشنل سسٹم میں شفافیت اور اعتماد قائم کرنے کے لیے NSS میں خاص طور پر زور دیا گیا ہے، کیونکہ مؤثر مواصلات کی وجہ سے ہی مضبوط ٹیویٹ نظام اس میں شفافیت اور علمی نظام کے مطابق تربیت ہو سکتی ہے، جس کی تفصیل میں آپ کو پھر کسی لیکچر میں NVQF رجسٹری کے بارے میں بتاؤں گا۔ دوستو، یہ تو NSS کی سفارشات اور آئندہ لائحہ عمل کے متعلق مکمل تفصیل تھی۔ انشاءاللہ میرا اگلا لیکچر یعنی تیسرا لیکچر نیشنل ووکیشنل کوالیفیکیشن فریم ورک پر، جس کے مختلف حصے ہوں گے، کیونکہ نیشنل ووکیشنل کوالیفیکیشن فریم ورک NVQF ایک انتہائی اہم اور لمبا موضوع ہے، جس کے ہر حصے کو الگ الگ سکھانا ضروری ہے تاکہ آپ نیشنل ووکیشنل کوالیفیکیشن فریم ورک کو آسانی سے سمجھ سکیں اور CBT یعنی کمپیٹنسی بیس ٹریننگ کے ہر پہلو کو آسانی سے جان جائیں۔ دوستو، اگر آپ کو میرا چینل پسند آیا ہو اور آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ ووکیشنل سسٹم کے اسٹاف کو زیادہ سے زیادہ فائدہ حاصل ہو۔ اب اجازت دیں، انشاءاللہ اگلے تیسرے لیکچر کے ساتھ نیشنل ووکیشنل کوالیفیکیشن فریم ورک کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔